آج کل مسلمانوں اور پاکستانیوں میں شراب خانہ جانے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ گھبرائیے مت، میں اردو والے شراب خانے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عربی والے شراب خانے کی بات کر رہا ہوں، جس کے معنی ہیں بیوریج ہاؤس یعنی مشروب خانہ۔ امریکہ میں دونوں قسم کے شراب خانے موجود ہیں، مگر ہم نے اپنی نیک نامی بچانے کے لیے اردو والے پر خود ساختہ پابندی لگا رکھی تھی۔ پھر آیا اسٹار بکس، جس نے ہمیں ہینگ آؤٹ کی جگہ تو دے دی، مگر وہ روحانی ایکسائٹمنٹ نہیں ملی جو یمنی قہوہ خانے کے بعد ہمیں ملی۔ یہ صرف اعلیٰ معیار کی کافی نہیں، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مشروب کے بہانے مشرقی ثقافت اور معاشرت کو بھی نیا پتہ مل گیا ہے۔ یہ نوجوانوں کا ہینگ آؤٹ ہے اور ینگ ایٹ ہارٹ جوانوں کا بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ان بزرگوں کا پسندیدہ اسپاٹ بن گیا جو عموماً گھر سے نکلنے کے لیے فیملی پرمٹ کے محتاج ہوتے ہیں، مگر یہاں آ کر وہ خوشی سے قہوہ پیتے ہیں، اپنے جیسے ہوم باؤنڈ احباب سے ملتے ہیں اور ساتھ میں ثقافت کی چسکی بھی لگا لیتے ہیں۔ قہوہ کی جڑیں عربی زبان میں ہیں۔ یہ ترکی پہنچا تو قہوہ کہلایا، اٹلی گیا تو کیفے، اور انگلش میں پہنچتے پہنچتے کافی بن گیا۔ گویا قہوہ بھی ایک کامیاب مائیگریشن اسٹوری ہے۔ کافی کی ابتدا ایتھوپیا سے ہوئی اور ریڈ سی پار کرتے ہوئے یمن پہنچ گئی، جہاں ابراہیم الاسبانی جیسے کاروباری خاندان نے اسے نسل در نسل اگایا۔ انہی کے خاندان نے 2017 میں مشیگن کے شہر ڈیئربون میں پہلا قہوہ خانہ کھولا، جو اب پورے امریکہ میں یمنی خوشبو پھیلا رہا ہے۔ موکا کافی کا نام بھی یمن کے بندرگاہی شہر الموخا سے لیا گیا ہے۔ قہوہ عام کافی سے اس طرح مختلف ہے کہ اسے ہلکا سا روسٹ کیا جاتا ہے، زعفران، الائچی جیسے مسالوں کی خوشبو شامل کر کے ایک منفرد ذائقہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں قہوہ کا مطلب نشہ آور مشروب یعنی وائن سمجھا جاتا تھا، لیکن صوفیوں نے جب اسے اپنایا تو روحانی کیف نے شراب کی جگہ لے لی۔ اب امریکہ میں قہوہ خانہ ایک حلال بار کی شکل اختیار کر گیا ہے، جہاں لوگ چائے یا کافی کی طلب کے ساتھ تھوڑی سی سوشل کیفین لینے بھی آتے ہیں۔ دھاڑیوں اور حجابیوں سے سجی بارونق محفلیں، جہاں چمچوں کی کھنک اور قہوے کی خوشبو کے ساتھ ہلکی مذہبی فلسفہ بھی گھل مل جاتا ہے۔ 3 ہفتے پہلے لانگ آئلینڈ نیو یارک میں ایک اور نیا کیفے فلی کھلا ہے۔ مالک اس کے رفیع فلی نے دبئی میں اپنے والد کے ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا کو ملٹی نیشنل برانڈ میں بدل دیا، جو اب دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی کے ساتھ چائے بیچ رہا ہے اور جذبہ بھی۔ چونکہ یہ دونوں قہوہ خانے ابھی نوبیاحتہ دور میں ہیں، لہٰذا یہاں ٹیبل ملنا اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا مینہٹن میں پارکنگ پانا۔ لیکن جیسے جیسے نئے انٹرپرنور اس میدان میں کودیں گے، ویسے ویسے ہمیں ٹیبل کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت کم ہو جائے گی، اور یوں اسٹار بکس کا بائیکاٹ بغیر بائیکاٹ کال کے خود بخود پورا ہو جائے گا۔ شکریہ۔